अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, उनमें से एक दो चीज़ों को मैं टच करना चाहूँगा। फिर इस वीडियो के सबसे अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे कि इमरान खान को दिल की तकलीफ़ हुई है। हालांकि इमरान खान सुपर फिट आदमी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक इमरान खान को हार्ट का मसला सामने आया है। एक जानिब काजी फ़ायज़ ईसा बराह रास्त समात कर रहे हैं, उस पर बहुत से लोग काजी फ़ायज़ ईसा की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। इस लिहाज से तो तारीफ़ बनती है कि पाकिस्तान में ये पहला मौका है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को 98% लोगों ने तो अंदर से देखा भी नहीं हुआ कि क्या है, कैसा है कोर्ट रूम नंबर 1, इसके कोर्ट रूम्स दीगर जो हैं वो कैसे हैं, तो उन्हें देखने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कितनी शानदार, कितनी आलीशान है, देखने का मौका मिल रहा है। इमारतों में इंसाफ की बात हो तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ मिला है। यानी अगर हमारा वज़ीर आज़म हाउस शानदार है, हमारा ऐवान सदर शानदार है, वज़ीर आज़म का ऑफिस शानदार है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कम शानदार नहीं है। हमारी असम्बलियाँ कितनी शानदार हैं। भूखे नंगे अफलास के मारे लोगों को देखें, उनके बच्चों के फटे पुराने बल्कि कई बार बेलिबास बदन को देखें, कपड़ों को नहीं, बेलिबास बदन को देखें, भूख को देखें। आप इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखें और इन इमारतों को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ मिला है। शानदार कोर्ट रूम नंबर 1, इस कोर्ट रूम नंबर 1 में लगी हुई ऐसी कुर्सियाँ कि जज साहिबान अगर खड़े भी हो जाएं तो वो कुर्सियां उनके कद से ऊंची हों। उन कुर्सियों पर जज साहिबान जो है वो तशरीफ़ फरमा है और हर कुर्सी के पीछे कुर्सी को हिलाने के लिए, आगे पीछे बढ़ाने के लिए एक खिदमतगार भी मौजूद है। क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इंसाफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने हुकूक मुयस्सर हैं, अपनी सहूलतें मौजूद हैं, जबकि अवाम का क्या है। अवाम को इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं जज साहिबान, बराह रास्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो जज साहिब बिल्कुल बराह रास्त कार्रवाई कीजिए, आपकी तारीफ बनती है। लेकिन ये जो आपने कल एक जुमला कहा और उस जुमले की भी बड़ी तारीफ हो रही है कि माजी में हमारी अदालतें डिक्टेटर्स के सामने सरनिगूं हुई और हमारे यहाँ लोग बोल भी ना सके, वकला भी ना बोल सके, पिटिशनर लेकर नहीं गए, पिटिशन नहीं लेकर गए और डिक्टेटर्स आए तो अदालतों ने नज़रिया ज़रूरत के तहत उनको जायज़ करार दे दिया। आपने अपनी अदालतों में पहले बैठने वालों को इस मौके पर यह कहकर शर्मिंदा किया, अपने लिए तालियां बजाने का मौका पैदा किया कि अदालतों से भी गलत किया गया है, इंसाफ नहीं किया गया। तो ये तो आपने बता दिया। लेकिन अभी बताइए, चंद दिन पहले शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, जब ये केस सामने आया तो आप उठ गए। आप ऐसे उठे कि आप बैठ नहीं रहे थे, आपको जज साहिबान बैठाना चाहते थे लेकिन आप नहीं बैठ रहे थे। तब तो आपको वहाँ पे बैठना चाहिए था। मैं चाहूँगा कि आपकी जो तारीफ़ें हो रही हैं यही तारीफ़ें हों। अगर आप अरशद शरीफ केस लेकर आएँ बराह रास्त, पूरी कौम को बराह रास्त दिखाएँ। अरशद शरीफ की वालदा की दरख्वास्त में जो जो नाम मौजूद हैं वो नाम पूरी कौम बराह रास्त देखे, उस दरख्वास्त को पूरी कौम बराह रास्त सुने और हम कहें कि काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो बहादुर चीफ जस्टिस हैं। इमरान रियाज खान 5 महीने कहाँ कैद था, लेकर आइए अदालत में। इमरान रियाज को बाजियाब करवाने वाली सियालकोट की पुलिस से पूछिए कि किस जगह से, किस सेल से, किस मकाम से बाजियाब करवाया, कौन था वहाँ पर जिसने इमरान रियाज खान को कैद रखा था। तो मैं कहूँगा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब बहादुर हैं। इस मुल्क में 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हुआ 90 दिन के अंदर, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो, ये मंशा जाहिर की गई अदालतों में खड़े होकर हुकूमत की जानिब से, और अब फिर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहा। करवाइए 90 दिन में इलेक्शन, तो मैं कहूँगा कि काजी फ़ायज़ साहब बहादुर हैं। इस मुल्क में ऐसे बहुत से केसेस हैं कि जिन पर इस वक्त लोग चाहते हैं कि फ़ैसला हो। शेख रशीद गायब, उस्मान डार गायब, सदाकत अब्बासी गायब, फ़ारूक हबीब गायब। पूछिए हुकाम से कैसे गायब हैं ये लोग, जिनकी गिरफ्तारी की बाज़ हुकाम की जानिब से बात भी बता दी गई, लेकिन उसके बाद अब ये सामने नहीं है। इस बात को बराह रास्त टीवी पर दिखाइए तो मैं कहूँगा कि काजी फ़ायज़ ईसा बहादुर हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में इंसाफ करने वाला सबसे बहादुर हो। अगर ताकतवर जालिम है तो इंसाफ करने वाला उससे ज़्यादा ताकतवर हो,
یہ صرف میں نہیں پورا پاکستان چاہے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ اس کا فیصلہ کریں گے اور ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تعریف کریں گے۔ لیکن اس کے بغیر اس طرح کے مقدمات جب دکھائے جائیں گے تو پھر ایک عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سپریم کورٹ کو فل کورٹ لکھا جائے یا فول کورٹ لکھا جائے، 4 چھوٹے ملازمین معطل کر دیے جائیں اور کسی بڑے تک عدالت عظمیٰ کا ہاتھ نہ جائے، تو پھر میں کیسے کہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ بہادر ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میرے چیف جسٹس میرے قاضی فائز عیسیٰ بہادر ہیں۔ انہی عدالتوں میں جب پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی تھی تو اس موقع پہ یہ کہا گیا کہ نیت دیکھنی چاہیے، تو وہ اسمبلی جو 2 روز پہلے شہباز شریف نے تحلیل کی، وہ اسمبلی جس میں قائد حزب اختلاف تھا ہی نہیں، وہ اسمبلی جس میں تھوک کے حساب سے قانون پاس ہو رہے تھے، اس اسمبلی میں جہاں آپ گئے تھے اور آپ نے وہاں بیٹھ کر عدالت کے خلاف تقریریں بھی سنی تھیں، تو اس اسمبلی کی نیت پر سوال کب اٹھے گا؟ میں یہ بھی چاہوں گا کہ میں یہ دیکھوں وہاں وہ قائد حزب اختلاف جو تمام چیزوں کو پاس کروا رہا تھا، وہ قائد حزب اختلاف خود حکمرانوں کا ساتھی بن کر بیٹھ گیا، ایک شخص کے لیے قانون سازی ہو رہی تھی، تب نیت پہ سوال نہیں اٹھے گا؟ تو میں کہنا چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ بہادر ہیں اگر وہ جسٹس کریں گے۔ اب آتے ہیں مین موضوع پر۔ دیکھیں، عمران خان کے دل میں تکلیف ہے، یہ فیصل واڈا نے سب سے پہلے کہا۔ جب فیصل واڈا نے یہ کہا تو اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل کا ٹویٹر آیا اور شہباز گل نے ٹویٹ پر آ کر یہ کہا کہ عمران خان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اب اگر کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور کہا کہ اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، اس معاملے کو اٹھانا چاہیے۔ شہباز گل نے عمران خان کی خیریت کے حوالے سے تشویش کا بھی اظہار کیا، ان کے وکلاء بھی، ان کی بہنیں بھی مل کر آئی ہیں، وہ بھی بتا رہی تھی کہ عمران خان پر اگر فزیکل ٹارچر نہیں بھی ہو رہا تو عمران خان پر اس وقت ایک ذہنی تشدد ضرور کیا جاتا ہے، نفسیاتی تشدد جسے کہتے ہیں۔ عمران خان کو سونے نہیں دیا جا رہا، یہ عمران خان کے وکلاء کی ٹیم بتا رہی ہے۔ تو 10 طریقے ہوتے ہیں اس طرح کے تشدد کے، تو عمران خان کے کیس میں ان کے قریبی ذرائع جو ان سے جیل میں کسی بھی حوالے سے رابطے میں ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ تو عمران خان کے دل کی تکلیف کے معاملے پر ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ ان کو کوئی دل کی تکلیف نہیں ہے، لیکن فیصل واڈا نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو ایک گرافک شیئر ہوئی، اس گرافک کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن حماد اظہر اور ایاز میر نے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ عمران خان کے لیے فیصل واڈا کے دل کی بیماری کے بیان کو ہلکا نہ لیں، تھوڑا پیچھے جائیں اور FIA کے ڈاکٹر رضوان کی موت یاد کریں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب عمران خان کو جیل لایا گیا، میڈیکل ہوا، تب یہ نشہ بھی ثابت نہیں کر سکے اور سب فٹ ہے کی رپورٹ تھی، پھر اڈیالہ منتقلی پر بھی سب ٹھیک ہے، اب کیسے ہو گیا؟ اس پر حماد اظہر کہتے ہیں کہ حکام اس معاملے پر فوری وضاحت دیں، یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور ابھی تک خان صاحب کے کھانے کے حوالے سے ان کی قانونی ٹیم کو مطمئن نہیں کیا گیا۔ فیصل واڈا کے بیان سے پورے ملک میں مزید تشویش کی لہر دوڑ پڑی ہے، یہ حماد اظہر کا کہنا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فیصل واڈا کا بیان ہے، اس بیان کو دیکھیے، یہ گرافکس آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تو ان گرافکس میں غلطی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، فل کوٹ کو فل کوٹ بھی لکھ دیا جاتا ہے، تو دیگر غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں لوگوں سے، لیکن ARY کے گرافک ٹیمپلیٹس اس طرح کے نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ بھی پتہ کیا گیا کہ کیا ARY نے یہ خبر دی بھی ہے، فیصل واڈا کا یہ بیان نشر بھی کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جعلی گرافک ہیں، فیک نیوز ہے۔ دیکھیں، عمران خان سپر فٹ آدمی ہیں، وہ آدمی 70 سال کی ایج میں جتنا دوڑ سکتا ہے میں اس جوانی میں نہیں دوڑ سکتا، وہ آدمی جتنا ورک آؤٹ کر سکتا ہے کوئی بھی نارمل آدمی اس سے آدھی ایج میں اتنا ورک آؤٹ نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان ایک سپر فٹ شخص ہیں، ہارٹ ایشوز عمران خان کو نہیں ہیں، وہ عام تیل میں پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے، وہ دیسی گھی میں پکا کھانا کھاتے ہیں۔ جیل میں ان کی صحت کے حوالے سے جو تشویش ظاہر کی جا رہی ہے ان کی اہلیہ کی جانب سے، ان کی بہنوں کی جانب سے، وہ تشویش اپنی جگہ۔ عمران خان سے بات چیت ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو خبریں مل رہی ہیں، اس میں ایک آدھ خبر اس حد تک کہ عمران خان اپنے وکلاء کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نمبر 1 کارکنوں پر جو بے بنیاد مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو ضمانت پر رہائی دی جائے اور خواتین قیدیوں کے معاملے میں خاص طور پر انصاف کیا جائے۔ یہ عمران خان کے اولین مطالبات ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن آن ٹائم، جس میں کوئی مداخلت نہ ہو، یہ ان کی جماعت کا مطالبہ ہے۔ تو عمران خان اپنے مقدمات قانونی لڑائی کے تحت جیتنا چاہتے ہیں، اس میں کسی کی مداخلت نہیں چاہتے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کوئی بھی مطالبہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر عارف علوی کے حوالے سے عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں
انہوں نے بھی اور اس کے علاوہ دیگر کئی لوگوں میں جن میں شیر افضل مروت بھی ہیں یہ ضرور کہا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ انتخابات کی تاریخ دیتے۔ ماہرین قانون کہتے ہیں کہ عارف علوی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کرتے، یعنی علوی صاحب یہ نہ کہتے کہ اس وقت الیکشن ہونے چاہیے، بلکہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کی تاریخ دیتے، اس کے بعد جو ہوتا سو ہوتا۔ لیکن علوی صاحب اپنا فیصلہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق کرتے۔ ان کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، تو اس عہدے کی لاج عارف علوی کو رکھنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے نہیں رکھی۔ یہ کم از کم عارف علوی کی سائڈ سے کمپرومائزڈ چیز ہے۔ ہاں، عارف علوی اب بھی بہت اہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور عارف علوی کا اس منصب پر ہونا بہت ضروری ہے۔ جن حالات میں ہم نے باقاعدہ طور پر حزب اختلاف کو حزب اقتدار کی گود میں جا کر بیٹھتے دیکھا، ان حالات میں ضروری تھا کہ وہ اپنے عہدے پر برقرار رہتے۔ مسلسل ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ یہ ٹائیگر ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ یوتھیا ہے، اس کو ایوان صدر چھوڑ دینا چاہیے، استعفیٰ دے کر بیٹھ جانا چاہیے، یہ عہدے سے چمٹا ہوا ہے، یہ تمام باتیں ہم نے دیکھیں۔ لیکن عارف علوی اپنے عہدے پر موجود رہے اور رہیں جب تک ان کو آئین اجازت دیتا ہے۔ یہ خود عارف علوی کے لیے، اس منصب کے لیے اور اس ملک میں جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس سیاست میں ان کی جماعت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔